کہتے ہیں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو زمین سے آسمان تک راستہ بناتے ہیں، ایسے الفاظ جو دل کی دیواروں سے ٹکرا کر عرش تک پہنچتے ہیں اور پھر عرش سے لوٹ کر انسان کی قسمت بدل دیتے ہیں۔ ایسا ہی ایک کلمہ، ایسا ہی ایک راز حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں چھپا تھا۔ وہ ہے درود ابراہیمی کا راز۔ یہ صرف ایک درود نہیں، یہ ایک روحانی دھڑکن ہے جو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں دھڑکتی ہے۔ جس کے لبوں پر یہ درود جاری ہو جائے، اس کے وجود میں وہی نور اترتا ہے جس سے شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا دل روشن تھا۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ وہ درویش جن کی ایک نگاہ نے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم عالم کو عشق میں پگھلا دیا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ چلتے پھرتے درود تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ شمس تبریز رحمۃ اللہ جب کسی مرید کو دیکھتے جو تنگی رزق یا بے سکونی میں مبتلا ہوتا تو اس کے کان میں آہستہ کہتے، درود ابراہیمی پڑھ، لیکن عشق کے ساتھ، نہ زبان سے بلکہ دل کے خون سے پڑھ۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے درود ابراہیمی کو ہر حال میں پڑھا، بھوک میں، فاقے میں، حلوت میں، جلوت میں۔ جب میں نے اسے عشق کے ساتھ پڑھا تو میں نے دیکھا کہ دنیا بدل گئی، مگر اصل میں بدل میں گیا۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک درود ابراہیمی ایک باطنی سفر ہے جس کی ابتدا زبان سے ہوتی ہے لیکن اختتام دل کے عرش پر۔ وہ کہتے تھے، درود ابراہیمی وہ نور ہے جو انسان کو انسان نہیں رہنے دیتا، اسے عشق میں گم کر دیتا ہے۔ عشق میں گم ہونا ہی معرفت کی پہلی سیڑھی ہے۔ ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں، جب شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ درود پڑھتے تو فضا میں ایک عجیب حرارت پھیل جاتی، یوں لگتا جیسے زمین و آسمان ان کے ساتھ ہم آواز ہو گئے ہوں۔ ایک مرید نے کہا، میں نے دیکھا جب حضرت درود پڑھتے تو ان کے چہرے سے نور کی لکیریں نکلتی تھیں، جیسے صبح کی کرنیں دل کے اندھیروں کو چیر رہی ہوں۔ درود ابراہیمی میں اللہ تعالیٰ نے دو عظیم پیغمبروں کا ذکر جوڑا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ جوڑ محض الفاظ کا نہیں بلکہ دو روحوں کا ملاپ ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے والا دراصل اس زنجیر کو پکڑ لیتا ہے جو زمین کو آسمان سے جوڑتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، جب کوئی بندہ درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو رحمت کا ایک درخت اس کے سر پر اگتا ہے، اس کے پتوں سے مشکلات گرتی ہیں، اس کے سائے میں دل کو سکون ملتا ہے۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، میں نے اپنے مرشد سے سیکھا کہ اگر تم رزق، عزت یا برکت کے طالب ہو تو درود ابراہیمی کو اپنا ساتھی بنا لو۔ یہ وہ دریا ہے جس کے کنارے بیٹھنے والا کبھی پیاسا نہیں رہتا۔ کہتے ہیں، ایک دن ایک غریب شخص شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا۔ اس نے کہا، حضرت میں فاقوں میں ہوں، کچھ نہیں بچا۔ شمس مسکرائے، فرمایا، پھر تمہارے پاس سب کچھ ہے، زبان ہے نا، اسے درود میں لگا دو۔ جب تک درود ابراہیمی تمہارے ہونٹوں پر رہے گا، رزق تم سے دور نہیں جا سکتا۔ چند دن بعد وہی شخص واپس آیا، چہرے پر نور، ہاتھ میں رزق، دل میں سکون۔ کہا، حضرت میں نے وہی کیا جو آپ نے فرمایا اور اللہ نے میرے حال کو بدل دیا۔
ایک اور روایت میں آتا ہے شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ رات کے سناٹے میں اکثر تنہائی میں بیٹھ کر ہزاروں مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتے۔ ان کے مرید کہتے، ہم نے دیکھا کہ رات کے اندھیرے میں ان کی زبان سے روشنی نکلتی تھی اور وہ روشنی سیدھی آسمان کی طرف جاتی تھی، جیسے درود کے الفاظ خود نور بن کر چڑھ رہے ہوں۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، درود ابراہیمی وہ شعلہ ہے جو دل کی تاریکی کو جلا کر عشق کی روشنی پیدا کرتا ہے۔ جس کے اندر یہ آگ لگ جائے اس کے لیے دنیا کی خواہشیں خود راکھ بن جاتی ہیں۔ اے سننے والے، درود ابراہیمی کو معمولی نہ سمجھ، یہ وہ راز ہے جس نے رومی کو رومی اور تبریز کو تبریز بنایا۔ یہ وہ ذکر ہے جو دلوں کو سونا بناتا ہے، جو قسمتوں کو پلٹ دیتا ہے۔ اگر تیری زندگی بوجھ بن گئی ہے تو شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے اس نسخے پر عمل کر۔ روز چند لمحے دل سے درود ابراہیمی پڑھ، تو دیکھے گا تیری مٹی بھی سونا بننے لگے گی، کیونکہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، جو درود ابراہیمی کے ساتھ جڑ گیا وہ دراصل خود کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے جوڑ گیا، اور جس کا تعلق اس در سے ہو جائے اسے نہ فکر رہتا ہے نہ خوف، صرف نور رہتا ہے۔ یہی وہ راز ہے جس نے شمس کو تبریز بنایا، اور یہی راز آج بھی تیرے دل کے اندر سو رہا ہے۔ بس ایک لمحہ، ایک درود، ایک نیت، اور تیرے اندر کا اندھیرا بھی روشنی میں بدل جائے گا۔ درود ابراہیمی وہ شمع جس سے دل جلتا نہیں، روشن ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔